أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہمارے ہی بندے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ پہلے سال
جب اس آیہ کریمہ کو انتخاب کیا گیا تھا تو ارادہ یہ تھا کہ اس آیت میں امام کی 10 صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لہذا 10 دن میں امام کی ان 10 صفات کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ 10واں سال ہے اور ابھی وہ 10 صفتیں بیان نہیں ہو سکیں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ صفات جو صرف اس آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں انہیں کسی حد تک پہنچایا جائے۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جس پر جتنا سوچا جائے کم ہے، جتنا فکر کیا جائے کم ہے، جتنا لکھا جائے کم ہے، جتنا بولا جائے کم ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام کے سلسلے میں گفتگو کچھ ایسی ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس مل کے لکھنے بیٹھیں تو ان کے فضائل ایسے ہیں کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام کی فضیلتوں کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے محسوس کرتا ہے۔ غرض کہ اس آیہ کریمہ میں جو پہلی صفت ہے جس پر اب سے 10 برس پہلے گفتگو ہوئی تھی وہ ہے جعل۔ میں اس کو ایک بار پھر جلدی سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں آج کے صفت کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا۔ امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کو خدا بناتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا۔ میں چاہوں اپنے لیے امام بنا لوں، ناممکن ہے۔ آپ چاہیں اپنے لیے امام بنا لیں، ناممکن ہے۔ نہ شورا کے ذریعے سے، نہ ووٹنگ کے ذریعے سے، نہ وصیت کے ذریعے سے، کوئی بھی طریقہ جو آج طریقے رائج ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اور ہم امام نہیں بنا سکتے۔ جس طرح سے نبی نہیں بنا سکتے، جس طرح سے رسول نہیں بنا سکتے، جس طریقے سے وزیر نہیں بنا سکتے، جس طریقے سے خلیفہ نہیں بنا سکتے، یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں۔ قرآن نے لفظ جعل سے تعبیر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما وجاعلوہ من المرسلین وجعلنی من النبی وجعلنی من النبیین، یا پروردگار وجعلنی نبی، یا ہم کو نبی بنایا ہے، یا پروردگار کے جناب موسیٰ کی دعا ہے ان کو میرا وزیر قرار دے، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یعنی یہ وزارت کا عہدہ بھی خدا ہی دے گا۔ غرض کہ نبوت و رسالت و امامت و خلافت و وزارت سارے عہدے من جانب اللہ ہیں۔ تو امام کی پہلی صفت کیا ہے کہ اس کو پروردگار عالم قرار دیتا ہے۔ امام کی جو اس آیہ کریمہ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ صفات امام کے ایسے ہیں جس کا احصاء کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسری صفت امام کی اس آیت میں کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بنایا ہے، اور دوسری صفت یہ کہ انہیں امام بنایا ہے۔ یعنی کیا؟ امام یعنی آگے رہنے والا، یعنی جسے ہم بناتے ہیں وہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ آگے رہتا ہے یعنی کیا؟ کوئی بھی کمال کی منزل ہو، کوئی بھی فضیلت کا میدان ہو، ہمارا بنایا ہوا تم سے آگے ہوگا۔
تم نہ اسے پڑھا سکتے ہو، تم نہ اسے سکھا سکتے ہو، تم نہ اسے سیدھا کر سکتے ہو، تم نہ اسے کچھ بھی تم نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں۔ وہ ہر اعتبار سے شجاعت میں تم سے آگے ہے، سخاوت میں تم سے آگے ہے، علم میں تم سے آگے ہے، فضائل میں تم سے آگے ہے، کمالات میں تم سے آگے ہے، صبر میں تم سے آگے ہے، ہر اعتبار سے تم سے آگے ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اگر سیدھا اور ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر میرے پاس علم کی کمی ہو تو تم مجھے دے دینا، وہ یہ نہیں کہے گا اگر میرے اندر بزدلی پیدا ہو جائے تو تم مجھے قوی کر دینا۔ یہ ساری باتیں ہمارے بنائے ہوئے کے سامنے نہیں ہوں گی، کیونکہ جسے ہم بناتے ہیں وہ ہر میدان کمال میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے، امام ہے۔ اب یہ کیونکہ 9 برس پہلے میں نے گفتگو کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کون سی باتوں کو وہاں بیان کیا کون سا نہیں، لیکن بہرحال ہم نے اسے امام بنایا ہے تو وہ ہر میدان میں آگے ہے، اس پر کوئی برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس پر اگر رک جاؤں گا تو پھر یہی بات ٹھہر جائے گی، مجھے آگے بڑھنا ہے کہ امام پر کوئی برتری حاصل نہیں کر سکتا کسی بھی میدان میں۔ کائنات کی کوئی شے امام پر برتری حاصل نہیں کر سکتی، توجہ کیجئے گا۔ اور میں اس امامت کا تذکرہ کر رہا ہوں، معرفت امام، کہ جو امامت پیغمبر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ایک امامت وہ ہے کہ جو پیغمبر کے پہلے ہے، جیسے جناب ابراہیم امام ہے، جناب اسماعیل امام ہے، جناب اسحاق امام ہے، ان کا تذکرہ اس آیہ کریمہ نے کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں امام بنایا تھا۔ کون؟ کہ جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل و الاخر۔ نہیں، ہم اس امامت کو گفتگو کر رہے ہیں، معرفت امام، جو پیغمبر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ امامت انبیاء کے پاس ہر جو نبی گزرا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول امام نہیں ہے۔ پہلے نبی ہے، پھر رسول ہے، پھر امام ہے۔ امتحان دے کر کے جب پاس ہوتا ہے تو امامت کی منزل پر آتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے وہ ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یعنی رسول ہونے کے بعد بھی امتحان لیا، میں سب سے بیان کر چکا ہوں۔ وہ امامت جو کمال کی منزل پر پیغمبر تک پہنچی اور پیغمبر کی ذات پر آ کر کے مکمل ہوئی، اپنے ہر اعتبار سے کمال تک پہنچ گئی، اس کے بعد جو امامت شروع ہوئی ہے اس کا پہلا علی بن ابی طالب۔ علیہ اعلیٰ التحیت والکرم، سب سے پہلی ذات مولا کائنات کی ہے، آخری ذات حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم اس امامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری گفتگو معرفت امام اس امام میں ہے۔ اس امام پر کوئی برتری حاصل کر ہی نہیں سکتا، توجہ کیجئے گا۔ چونکہ خدا نے انہیں امام بنایا ہے، امام کے معنی آگے رہنے والا۔ جیسے آپ نے دیکھو اگر امام جماعت، جماعت کا امام نماز پڑھانے کے لیے آگے رہتا ہے، پیچھے کھڑا ہو کر کے امامت نہیں کر سکتا، کوئی امام کے برابر میں نہیں آ سکتا۔ دو رکعت کی نماز پڑھائے گا، مثلا صبح کی ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھائے گا، ہمارے جیسا ہی ہے، ہمارے جیسا ہی ہے، مگر چونکہ عہدہ امامت پر فائز ہو گیا، ہمارا چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، ہماری فیکٹری میں کام کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ امامت کے عہدے پر فائز ہو گیا، مصلی امامت پر کھڑا ہو گیا، مجال نہیں کہ اس کے برابر میں آ جائیں۔ بھئی اب تو سمجھ میں آیا کہ امام سے پیچھے رہا جاتا ہے۔
آج کی میری گفتگو اسی منزل پر پہنچے گی، لہذا تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مجال نہیں ہے کہ امام سے آگے بڑھ جائے کوئی۔ اچھا، بڑھ جائے سے مراد یہ نہیں کہ پیر میں بیڑی پڑی ہے، بڑھ سکتا ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ صاحب نے کہا کہ حالت نجاست میں کوئی مسجد میں آ سکتا ہے، تو امام نے کہا نہیں آ سکتا، کہا نہیں آ سکتا ہے، کہا میں کہہ رہا ہوں نہیں آ سکتا، کہا میں کھڑا ہوں، آپ کہہ رہے کہ نہیں آ سکتا۔ تو نہ آ سکنا کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیر میں بیڑی پڑی، حرام ہے۔ اگر امام جماعت کے آگے بڑھ گئے تو جماعت باطل ہے۔ نہ آگے بڑھ سکتے ہو جگہ کے اعتبار سے، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو افعال نماز کے اعتبار سے۔ کوئی رکوع امام سے پہلے کر دے، کامدن کریں گے تو باطل ہو جائے گی، جماعت باطل ہو جائے گی۔ فرادہ کی نیت کر کے پھر سے پڑھی، نماز اپنی فرادہ پڑھتے رہیے، جماعت گئی۔ کوئی سجدہ پہلے کر رہا ہو، نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، آگے نہیں بڑھ سکتے، برابر میں نہیں آ سکتے، پھر کیا کریں؟ کہ پیچھے رہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سوچا پیچھے رہیں گے، اس کی پہلی رکعت، دوسری رکعت ہماری پہلی رکعت، پیچھے تو ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امام جماعت کی دوسری رکعت ہے، ہم پہلی پڑھ رہے ہیں، جو کہ پیچھے رہنے کے لیے کہا گیا، دھیرے دھیرے آرام سے۔ جب وہ رکوع سے اٹھا تو ہم رکوع میں گئے، جب وہ سجدے سے اٹھنے لگا تو ہم سجدے میں جانے لگے، کہ یہ بھی غلط ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ پیچھے رہ سکتے ہو۔ شاید میری بات پہنچ جائے۔ مسئلہ امام کا یہ ہے، امام بنایا ہے، ان کو آگے رکھا ہے، ان سے آگے نہیں جا سکتے لیکن ان سے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ پھر کیا ہے کہ متصل ہو کے چلو۔ ان سے متصل ہو کے چلو، آگے نہ بڑھنا، باطل ہو جائے گا مسئلہ۔ پیچھے نہ رہنا، پھر بھی باطل ہو جائے گا مسئلہ، نماز چلی جائے گی۔ پھر کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ چلو، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو۔ یعنی ہر جماعت کم از کم غدیر کا پیغام تو دے ہی رہا۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آلہ۔ مسئلہ یہ ہے، آپ دیکھ کیسے رہے ہیں چیز کو؟ بھئی ہر جماعت غدیر تو یاد دلائی رہی ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ مسئلہ ہمارے فرقے میں ہے، نہیں، مسلمانوں کے تمام فرقوں میں یہی چیز ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا سخت ہے، ہم تھوڑا احتیاط کے قائل ہیں، بعض جگہوں پر تھوڑی آزادی ہے، وہاں احتیاط اس اعتبار سے نہیں ہے جس اعتبار سے ہمارے یہاں ہے۔ اپنے اپنے مسئلے ہیں، ان کا مسئلہ ہے وہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے۔ کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اختلافی مسئلہ ہو، نہیں، ہر امام کا ایک مسئلہ ہے، ان کے ہر فقہ کا ایک مسئلہ ہے۔ کوئی فقہ کہتی ہے یہاں باندھو، کوئی کہتی ہے یہاں باندھو، کوئی کہتی ہے یہاں باندھو، کوئی کہتی ہے کھول دو۔ الگ الگ مسئلے ہیں، انسان الگ الگ کر رہا ہے اپنا، جس طرح جس کو جہاں تک جس طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ ان کیا تھوڑا آسان ہے، کسی کو آگے بڑھا دیا، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہم کسی کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہم کسی کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتے، ہم کسی کے پیچھے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس کی عدالت کشف نہ ہو جائے۔ بِأَيِّ شِکْلٍ کان، مسئلہ اٹھا کر کے پڑھیں، جب تک عدالت کشف نہ ہو جائے اقتدا نہیں کر سکتے۔ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نہ کھڑے ہو جانا، پہلے محسوس کرو کہ عادل ہے۔ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آلہ۔
ہاں تھوڑا آسان ہے، ان کے آسان ہے، اور جس کو دیکھ لیا، جو دکھ گیا، جو سمجھ میں آ گیا، اسے انہوں نے ہلکا سے اشارہ کیا، پش کیا، وہ آگے چلا گیا، امام بن گیا۔ وہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ آسانی ہے۔ ہمارے یہاں علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، علماء نے نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی ہمارے اعتبار سے، کہ کہتے عدالت کشف ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں اور کوئی دکھ جائے کہ آگے کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، اگر عدالت کشف نہ ہو پڑھ نہیں سکتے، لیکن وسواس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جاننے والے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس یعنی کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ کسی مسجد میں گئے، امام جماعت نماز پڑھانا ہے، یعنی کافی ہے، کیونکہ کمیٹی کسی فاسق کے پیچھے تو نہیں پڑھوائے گی۔ چونکہ اگر یہاں پر شرائط نہ بھی ہوں تو وہاں تو ہیں۔ یہ ہے واقعا، یہ بہت عجیب مقام ہے کہ وہاں پر امام جماعت کے شرائط ہیں، ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو، اور بعض جگہوں پر تو قوم وہ شرطیں لگاتی ہے جو شریعت نے نہیں لگائیں۔ اب اس میں کیا کہوں یہاں سے؟ ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یہ بتائیے ہمارے امام جماعت جو ہے تھوڑا لنگڑا کے چلتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو امام جماعت بنانا ہے یا قربانی کا بکرا خرید رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ شرائط جو شریعت کی طرف سے نہیں ہے وہ بھی لگانے میں تیار ہے۔ بعض جگہوں تو اور شرطیں لگی، میں کہنا نہیں چاہتا یہاں سے۔ وہاں شرائط موجود ہیں، یہاں شرائط نہیں ہے، جس کو بولنا آ جائے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے۔ اگر باطل ہو گئی تو پھر سے پڑھ لو۔ معنویات پہ گفتگو نہیں کر رہا، ظاہر کے اعتبار سے آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے مثلا کسی مسجد میں، آپ پتہ چلا امام جماعت صحیح نہیں تھا، آدمی تھا، غلط آدمی تھا، آپ گھر آنے پھر سے پڑھ لی، بات تمام ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں کی قضا ممکن نہیں ہے، یہاں قضا ممکن نہیں ہے، یہاں جو فکر گئی۔ اور آج اس زمانے میں، اس میڈیا کے زمانے میں، جب گفتگو یہاں ہو رہی نہ جانے کہاں بیک وقت سنی جا رہی ہے، تو وہاں سے زیادہ یہاں کی شرطیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے بات صحیح تھی، میں نے کہہ دی، اور میرے خلاف جائے تو میں کیا کروں؟ اگر ان لوگوں نے شرطیں دیکھ لی تو پھر مجھے ایسا انسان یہاں کیوں آتا؟ شرطیں نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر اندازہ لگ جائے تو پسینہ چھوٹ جائے بدن سے، لیکن بہرحال یہاں کی کوئی شرط نہیں، جو جس کو بولنا آ گیا۔ اور عجیب مصیبت ہے، میں کیا کہوں آپ سے، عجیب مصیبت ہے، ایسے لوگ یہاں آ رہے ہیں کہ بس جو سرکار سید الشہداء نے جملہ کہا تھا کہ وہ علی الاسلام میں السلام، جب مروان نے امام حسین سے کہا 28 رجب یا 27 رجب کو غالباً کہ حسین میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم بیعت کر لو، جرأت دیکھیں آپ، تو امام نے کہا اچھا دور ہٹ جا مجھ سے، فإنک رجس، تو دور ہٹ، تو رجس ہے۔ کیونکہ جو امام کو نصیحت کرنے کی منزل پر آ جائے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو امام کو نصیحت کرے بیعت یزید کرنے کے لیے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتا علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براہم مثل یزید، اگر امت یزید جیسے چرواہے کے پیچھے چلنے لگے تو پھر اسلام پر سلام ہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شرائط چاہیے یہاں پر آنے کے لیے بھی، بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ تو وہاں تو شرائط لگائی جاتے ہیں ہمارے یہاں، کم از کم ایسا ہو اور ایسا ہو، یہ ہو، بالآخر کہیں کا پڑھا ہے کہ نہیں ہے، انسان دیکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ 2 رکعت امام کی نماز کے لیے بھی ہمارے یہاں شرائط معین ہے، ہمارے کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن بعض جگہوں میں یہ شرائطیں نہیں ہیں، جو دکھ گیا انہوں نے ہلکا سے اشارہ کیا، وہاں پش کے ذریعے سے امام بن جاتا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ہماری فقہی مجبوری ہے، ان کی فقہی آزادی ہے، نہ انہیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے نہ ہمیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن دونوں جگہوں پر یہ مسئلہ اتفاقی ہے، توجہ کیجئے گا، دونوں جگہوں مسئلہ اتفاقی ہے۔ وہ بھی امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم بھی امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ بھی امام سے پیچھے نہیں رہ سکتے،
وہ بھی ہم بھی امام سے پیچھے نہیں رہ سکتے. یعنی مزاج غدیری یہاں بھی پایا جاتا ہے وہاں بھی پایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. یہی تو کہتا ہے رسول خدا نے، جو آگے بڑھ گئے پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے پہنچ جائیں. چونکہ ایسا پیغام دینے والا ہوں محوری، جس سے آگے بڑھنا بھی خطرناک، جس سے پیچھے رہنا بھی خطرناک. اور میری خطابت نہیں ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ ہلاک فیہ رجلان، 2 طرح کے لوگ میرے سلسلے میں ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک، علی کی لفظیں ہیں ہلاک. 2 طرح کے لوگ میرے سلسلے میں ہلاک ہوئے. کون؟ محب غال و مبغض قال. وہ دوست جو آگے بڑھ گیا، وہ دشمن جو پیچھے رہ گیا. چونکہ علی امام ہے، امام. آج میری بات پہنچا. چونکہ علی امام ہے، امام سے نہ آگے بڑھ سکتے ہو، امام سے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. چونکہ یہ امام ہے، چونکہ یہ امام ہے، ان سے نہ آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ پیچھے رہا جا سکتا ہے. مناجات کی فقرے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں. صلوات شعبانیہ کے المتقدم لہم مارق والمتاخر عنہم زاہق واللازم لکم لاحق. آپ سے آگے بڑھنے والا بھی گمراہ، آپ سے پیچھے رہنے والا بھی گمراہ. لازم ہے کہ آپ سے متصل ہو کر کے چلا جائے. یہ امام ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. دوسری صفت، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. امام یعنی آگے رہنے والا. امکان نہیں ہے عالم تکوین میں کہ امام سے آگے چلی جائے کوئی شے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو محصور کر دیا، ہر شے کو رکھ دیا ہے امام مبین کے اندر. ہر شے. لوگوں نے پوچھا ہے رسول اللہ امام مبین کیا چیز ہے؟ قرآن امام مبین ہے، آپ امام مبین ہیں. کیا چیز ہے امام مبین؟ پیغمبر خاموش ہیں. تھوڑا سا سکوت طاری ہوا، اور اس سکوت محسوس کے بعد ایک انسان مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے پیغمبر نے کہا ہاذا امام محمد. یہ ہے امام مبین جو آ رہا ہے. کون؟ مولا کائنات. یہ امام مبین ہے. کیا کام ہے مولا کے سلسلے میں؟ خبردار نہ علی سے آگے بڑھنا، خبردار نہ علی سے پیچھے رہنا، مل کے چلنا، متصل رہنا. کیسے؟ فکری اعتبار سے ان سے آگے نہ بڑھ جانا، اپنے جذبہ ولا میں ان سے آگے نہ نکل جانا. کیونکہ شیطان دونوں طرف سے لے جائے گا، یا ادھر سے پیچھے ہٹائے گا یا ادھر سے آگے بڑھائے. خبردار اعتقادی مسئلے میں ان سے آگے نہیں جانا، اعتقادی مسئلے میں ان سے پیچھے نہ رہنا، عمل کے میدان میں ان سے آگے نہ بڑھنا، عمل کے میدان میں ان سے پیچھے نہ ہٹنا. بس یہ دیکھتے جانا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جو یہ کہتے جائیں اس پر عمل کرتے جانا، جو یہ کرتے جائیں اس پر عمل کرتے جانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، حیدری. یہ دوسری صفت امام کی. ہم نے انہیں امام بنایا ہے. امام یعنی آگے رہنے والا. ایک جملہ یہاں پر اور عرض کروں، یہ آگے رہنے والے ہیں. توجہ کیجئے گا،
یہ آگے رہنے والے ہیں، تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم انہیں آگے رکھو۔ فرق ہے دونوں میں۔ اگر اسی جملے پر رک جایا جائے تو یہ وقت ناکافی ہو جائے گا، لیکن آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے رہنے والے ہیں، تمہارا امتحان یہ ہے کہ انہیں آگے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم انہیں پیچھے ڈال دو، نعوذ باللہ۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا بگڑے گا۔ کائنات کی کوئی شے اگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی ہلاک ہوگی، یہ طے ہے۔ کیسے آگے رکھیں؟ اب کل بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی۔ کیسے آگے رکھیں؟ اپنی ذات میں علی بن ابی طالب کو آگے رکھو۔ کیا مطلب؟ آپ تھوڑا واضح گفتگو کریں۔ جی، زبان کچھ بولنا چاہتی ہے، یہ بات میں دیکھنا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کیا سننا چاہتے ہیں، اس طرح تم انہیں بولنے میں آگے رکھو گے۔ آنکھ کچھ دیکھنا چاہتی ہے، یہ بعد میں سوچنا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، پہلے یہ سوچنا کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ آگے رہیں گے۔ اور اگر تم نے توجہ نہ دی اور دیکھ لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں پیچھے رکھا، اپنے آپ کو آگے رکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں عزیزو آپ سے، فرق نہیں پڑتا کہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ مجھ جیسے انسان کو یہ جملے کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ جہاں بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی اہل کو کہنا چاہیے اس طرح کے جملے۔ کوئی بھی میدان ہو اپنے گھر کے اندر، یہ دیکھنا کہ تمہارے گھر کا ماحول ویسا ہے جیسا تم چاہتے ہو یا ویسا ہے جیسا علی چاہتے ہیں۔ اگر ویسا ہے جیسا مولا چاہتے ہیں تو تم ان کو آگے رکھ رہے ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو۔ اور اگر ویسا ہے جیسا تم چاہتے ہو اور ان کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے تم نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ بات حقیقت ہے یہ تو آگے ہیں اور رہیں گے، لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ ان کو اپنے آگے رکھنا۔ کتنوں نے تاریخ میں انہیں پیچھے چھوڑ دیا بھائی، جنہوں نے مولا کائنات کے سامنے تلوار کھینچ لی کہ علی مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ ہم سر قلم کر لیں گے۔ اتنی جرأت آئی کیسے ان کے اندر؟ چونکہ یہ جانتے تھے کہ مزاج علوی سے واقف تھے۔ اب یہ مورد نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، نہ کافی مورد یہاں بولنے کے لیے ہے۔ مزاج علوی سے واقف تھے، جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب یہاں تلوار اٹھا ہی نہیں سکتے، ورنہ اگر 1% 1% بھی ان کو یہ احتمال ہوتا کہیں علی ذوالفقار کھینچ نہ لے، ایک بھی سامنے نہیں آتا۔ لیکن مزاج علوی سے واقف تھے، جیسا کہ دروازے پر لوگ آئے تھے، یہ اور مولا کے دروازے پر ہمت کیسے پڑی علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آنے کی؟ کیونکہ معلوم تھا مزاج علوی سے واقف تھے، یا پیغمبر کی وصیت جاسوسی ہو چکی تھی۔ اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے کہ علی تلوار اٹھائیں گے ہی نہیں۔ وہی ہوا کہ اس یہودی نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے رسی باندھ کر کے لے جا رہے ہیں، کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ خیریت کیا ہوا کہ مسلمان ہو گئے؟ مسلمان تم؟ کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں خیبر میں موجود تھا، میں نے دیکھا اس شخص نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈال کر جس طرح در خیبر کو جھٹکا دیا ہے، پورا قلعہ ہل گیا تھا خیبر کا۔ اور ایسے انسان اور ایسے بہادر کے ہاتھ میں یہ رسیاں باندھتے وہ خاموش رہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی شجاعت اور اس کا صبر اسی ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اور جب یہ کسی دین کا اتباع کر رہا ہو تو اس سے بہتر دین ممکن ہی نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟
اب اس میدان میں ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے، مولا کو آگے رکھنا ہے۔ پہچانو تلوار نکالنے کا میدان کہاں ہے، پہچانو صبر کرنے کا میدان کہاں ہے۔ اگر جہاں تلوار نکالنی تھی وہاں سے خود نکل لیے، اور جہاں صبر کرنا تھا وہاں جوش شجاعت میں آگے آگے، تو نہ وہاں علی کو امام مانا نہ یہاں علی کو امام مانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وہ علی ابن ابی، بات یہاں پر بس آگئی یہ دو جملے، وہ علی ابن ابی طالب جس نے جس میدان میں قدم رکھ دیا، جب تک فتح نہ کر لیا قدم میدان سے واپس ہی نہیں آئے۔ کوئی ایک جنگ ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جہاں علی نے ذوالفقار کھینچی ہو اور ناکام واپس ہوئے ہوں۔ جس علی نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اسی علی نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو دونوں جگہ امامت کا نمونہ ملے۔ اور اب یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا آپ کے سامنے، آج کے حالات کے مطابق بھی ہے، لیکن بہرحال میں گزر رہا ہوں صرف کہ ہمارے چاہنے والوں کو دونوں نمونے سامنے آئے اور وہ پہچانے کہ شجاعت کا مظاہرہ کہاں کیا جاتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کہاں کیا جاتا ہے۔ ہم سے بڑے شجاع بننے کی کوشش نہ کرنا۔ علی بن ابی طالب جب 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ دے، در خیبر نہیں صرف قلعہ ہلا دے خیبر کا، وہ بہت آسانی سے گردن جھکائے رسی بندھائے چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہم سے تو نہیں ہو سکتا، آپ سے نہ ہو، مولا نے کر کے دکھایا ہے۔ کس چیز کے لیے کیا یہ کام؟ کوئی شجاعت ختم ہو گئی تھی علی بن ابی طالب کی؟ یہ انتظام قدرت تھا کہ اس واقعے کے بعد 3 جنگیں علی نے لڑی، جمل، صفین، نہروان۔ اکیلے نہروان کی جنگ علی بن ابی طالب نے تحوالہ کر دیا جنگ کا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میری شجاعت ختم ہو گئی، لیکن ان 2 میدان شجاعت کے درمیان میں میدان صبر ہوں دین کی بقا کے لیے۔ وہاں تلوار نہ نکالتا تو دین خطرے میں تھا، یہاں تلوار نکال لیتا تو دین خطرے میں تھا۔ اس چیز سے کون پہچانے گا؟ دشمنان علی بن ابی طالب پہچانیں گے اس چیز کو، یا محبان و موالیان علی بن ابی طالب پہچانیں گے؟ کہ دونوں میدان میں علی کو امام رکھنا اور یہ پہچاننا کہ میدان شجاعت کہاں ہے، بولنا کہاں ہے اور چپ رہنا کہاں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہی امام ہو، یہی امتحان ہوگا کہ تم نے علی کو امام مانا کہ نہیں مانا۔ جہاں چپ رہنا تھا وہاں بول دیا اپنی مرضی سے تو ان کو امام نہ مانا، جہاں بولنا تھا وہاں چپ ہو گئے اپنی مرضی سے تو انہیں امام نہیں مانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ تو امام ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے لیے امام رکھیں۔ ہمارا گھر علی بن ابی طالب کی امامت کے دائرے میں ہو، چونکہ پہلے امام ہے، لہذا مورد گفتگو مولا کائنات نہ سارا امام اسی طریقے سے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ یہدون۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ ان سب پر گفتگو کر چکا ہوں، جو باتیں رہ گئی ہیں شاید بیچ میں عرض کر دوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، امام ہم نے انہیں امام بنایا ہے جو ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت کرنا اس آیہ کریمہ میں امام کی تیسری صفت ہے۔ اور ہدایت کیسے؟ آخری وقت تک ہدایت کریں گے۔ امام کسی سے بگڑ کے ہدایت نہیں چھوڑ سکتے، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ کتنا ہی کسی نے عاجز کیا ہو، کتنا ہی کسی نے ستایا ہو، امام کے پاس پوچھنے کے لیے امام جواب دیں گے۔ امام سے مشورہ لے، امام جواب دیں گے۔ مشورہ لینا اس سے محبت کی دلیل نہیں ہے، مشورہ دینا کسی کے احترام کی دلیل نہیں ہے،
مشورہ دینا کسی سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اپنے امام ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ دوسری صفت، تیسری صفت، امام کی چوتھی صفت، یہدونا بے امرنا۔ میں ان ساری صفات کو گفتگو کر چکا ہوں۔ بے امرنا، امام کی ہدایت امر الہی سے ہے۔ اب ہدایت بالامر کے معنی کیا ہے، اس کو میں چھیڑوں گا تو پھر پوری بحث کرنا پڑے گی۔ نہیں، پیغمبر کی ہدایت ظاہری ہے، امام کی ہدایت باطنی ہے۔ اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا چونکہ بات ہو چکی ہے۔ یہدونا بے امرنا وَأَوْحَيْنَا، پانچویں صفت، یعنی امام وہ ہے جس کی طرف وحی ہوتی ہے۔ امام اس قابل ہے کہ وحی الہی اس پر آئے۔ اس کی بحث ہو چکی کہ کون سی وحی امام کی طرف آتی ہے۔ وحی تسدیدی ہے، وحی تشریعی نہیں ہے، شریعت مکمل ہو گئی پیغمبر پر، وحی تسدیدی ہے، دوسری وحی ہے جو امام کی طرف ہے۔ فعل الخیرات وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات۔ خیرات و خیر کو انجام دینے کی وحی ہے۔ چھٹی صفت، یہاں تک میں گفتگو کر چکا ہوں اشرحائے گزشتہ میں۔ اس کے بعد ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے، اس پر گفتگو ہونا ہے۔ امام کی یہ ساتویں صفت ہے اس آیہ کریمہ میں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام وہ ہے جو نماز کا قیام کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس پر میں انشاءاللہ دو ایک دن جو جتنا وقت ہوگا عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو صفات ہے جہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ امام کی صفت ہے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ امام نماز کا قیام کرتا ہے۔ ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے نماز کو قائم کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی وحی کی ہے امام کی طرف۔ لیکن میں اسے بیان کر چکا ہوں پہلے، دوبارہ کہہ دے رہا ہوں تاکہ مجمع متوجہ رہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب وحی آئی تو امام نے قیام نماز کیا، نہیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو یوں ہوتا کہ وہ اوحینا الیہم ان تفعلوا الخیر، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ وہ خیر کریں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کی طرف فعل خیر کی وحی کی، ہم نے ان کی طرف قیام نماز کی وحی کی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور ان دونوں میں فرق ہے، اس کی بحث پہلے کہہ چکا ہوں، تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو۔ ہم نے وحی کی ہے نماز کے قیام کی، یعنی جو نماز امام کے سے قائم ہے اس پر مہر تسدید لگا رہا ہے پروردگار۔ اب اس کی بحث ہوگی آپ کے سامنے انشاءاللہ جہاں تک مجھے وقت ملا کہ اس کے معنی کیا ہے قیام نماز کے۔ نماز کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، میں عرض کروں گا، اور شاید میرے بچوں نے اس جہیز سے سنا نہیں ہوگا، جوان بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں صرف اپنے چھوٹے بھائیوں سے گفتگو کرتا ہوں اکثر۔ نماز معمولی مسئلہ نہیں ہے، نماز اس معجون الہی کو ہم نے ابھی محسوس نہیں کیا کہ یہ کون سی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے، کیا چیز ہے جو من جانب اللہ ہمیں عطا ہو رہی ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو نماز سے دور رہا ہو۔ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ بیان کرتے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، قرآن مجید حکایت کر رہا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، پروردگار عالم نے ہمیں مبارک قرار دیا ہے ہم جہاں بھی رہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری طرف وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔
ان دونوں صفات جو اس میں ہمیں آیت میں ہیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا، ساری چیزوں کو بیان کیا کہ دیکھو الم ترا، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں، پرندے صف لگائے ہوئے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. پھر قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے کائنات کی اپنی صلاۃ اور اپنی نماز کو بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے. وہ نماز کا طریقہ جو انبیاء ما سلف میں ہے، وہ جو بھی رہا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. پیغمبر نے جس طریقے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. عزیزو، ہم نے صرف صورت نماز کو دیکھا ہے. میں اس پر تفصیل سے بحث کروں گا آپ کے سامنے جتنا مجھے وقت ملا، جو توفیق پروردگار کی طرف سے ہوئی. ہم نے صرف صورت نماز کو دیکھا ہے. اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے مجھ سے بہتر ہے. ابھی ہمیں وہ حقیقت نماز کا اندازہ نہیں ہوا کہ نماز ہے کیا چیز. اگر پوچھ لے واٹ از نماز، کیا ہے نماز، پتہ ہی نہیں ہمیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ارکان مخصوصہ کو انجام دینا نماز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 11 واجبات کو ادا کر لینا نماز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 5 ارکان کو ادا کر دینا نماز ہے. نہیں، شریعت اس سے بلند منزل پر گفتگو کر رہی ہے. میں صرف آج سوالات چھوڑ رہا ہوں ذہن میں، اور اس کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا اگر وقت رہا اور توفیق رہی. آپ اٹھا کر کے دیکھیں قرآن مجید میں کسی جگہ آپ کو نہیں نظر آئے گا نماز پڑھو. اٹھا کر کے دیکھیے آپ قرآن مجید میں صلو صلاۃ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا نماز پڑھو. جہاں بھی ملے گا نماز کو قائم کرو. خوب نماز کو قائم کرنے کی معنی کیا ہے؟ جی یہ میدان گفتگو ہے، یہ میدان گفتگو ہے. میں عرض کروں گا اس پر آپ کے سامنے. جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا پورے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز سے قائم کرنے کی معنی یہ ہے کہ مسجد بنوا دی اور اعلان کروا دیا آئیے نماز پڑھیے اور قائم ہو گئی. یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے اس جملے کا، یا کچھ اور ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے؟ عرض کروں گا، ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کچھ مقدمات ضروری ہیں. ائمہ طاہرین، بھائی ہمارے پاس آپ بتائیے ہمارے پاس معیار کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ کسی محور پہ تو ہم چلیں گے یا جو جی چاہے گا کریں گے؟ ایسے انسان سے بحث ہی نہیں ہے. جو ہمارے چاہے کریں کب فی امان اللہ، تشریف لے جائیے، جو جی چاہے کریے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. نہیں معلوم میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا اس فقرے کو یہاں. بلا وجہ کے لیے لوگ ڈنڈا لیے کھڑے نماز پڑھو. ہم کہتے پڑھو چاہے نہ پڑھو. لوگ پریشان ہیں، لوگ ڈاڑھ ہی نہیں رہتے، وہ نہ رکھیں. عورتیں حجاب نہیں کرتی، خوب نہ کریں. لا اکراہ فی الدین. نماز نہیں پڑھتے، خوب نہ پڑھیں. لا اکراہ فی الدین. اس موضوع کو چھیڑوں گا نہیں. یہ دیکھیے یہ سناٹا 2 چیز کی دلیل ہے. دو چیز کی دلیل ہے، یا تو لوگ سو رہے ہیں یا لوگ سن رہے ہیں. یہ آپ کا جواب بتا رہا ہے میرا پہلا احتمال غلط ہے، دوسرا احتمال صحیح ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. مثلا
یہ نہیں ہے جو جی چاہے کرو. آج تک آپ نے کسی خطیب کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اتنا ایسا بلینک چیک دیتے ہیں آپ کے سامنے؟ میں ذمہ داری سے یہ چیک دے رہا ہوں آپ کو. جو جس کا جی چاہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، پردہ کرے نہ کرے، داڑھی رکھے، جو جی چاہے کرے، لا اکراہ فی الدین. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کرو گے بھگتنا اسی اعتبار سے پڑے گا. کیونکہ خدا بھی کہہ رہا لا اکراہ فی الدین. جب لا اکراہ فی الدین تمہارے لیے تو پھر ہمارے لیے بھی. تم جو جی چاہے کرو، ہم جو جی چاہے نہ کریں. دونوں طرف ہے نا. پھر ایک انسان نے کہہ دیا دیکھیے یہ راستہ جا رہا ہے جنت، یہ راستہ جا رہا ہے جہنم، جس پر جی چاہے جائیے. یہاں کیا ہے کہ یہاں بڑی مشکلات ہیں، نماز پڑھنا پڑے گی، داڑھی رکھنا پڑے گی، پردہ کرنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تب خیرات کرو، مجلسوں میں آؤ، ماتم کرو، یوں کرو، امام حسین پر گریہ کرو، یہ سب ادھر کرنا ہے. تو کہودا کچھ نہیں، جو جی چاہے کیجیے. بالکل آسان ہے یہ راستہ، جو جی چاہے کیجیے. نبی قتل کیجیے، رسول قتل کیجیے، امام قتل کیجیے، جو جی چاہے کیجیے. ایک انسان کو یہاں حقیقت یہی ہے پورے دین کی. میں مذاق شوخی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لا اکراہ فی الدین کے معنی یہی ہیں کہ یہ راستہ جنت جا رہا ہے، اس پر بہت سے کام کرنا پڑیں گے آپ کو. اچھا اور یہ راستہ کا یہ جہنم جا رہا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. ہم یہاں کھڑے تھے، ہم نے کہا ادھر جائیں گے. اب کیا پریشانی بھئی؟ ایک انسان اگر ادھر جانا چاہ رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ پروردگار، آواز آئی، کہو مالک، ایک انسان اپنے ارادے سے ادھر جا رہا ہے، تجھے کوئی پریشانی کا کوئی پریشانی نہیں ہے. ادھر جانے والے کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کروں گا. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے میں. ادھر جانے والے کے ساتھ وہاں بھی کچھ نہیں کروں گا. دونوں کے لیے میری نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں. خطرناک جملہ کہا میں نے آپ کے سامنے. میری نظر میں دونوں ایک جیسے ہیں. جو ادھر جا رہا ہے جائے، جو ادھر جا رہا ہے جائے. نہ اس کے جانے سے مجھے کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے جانے سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا. صرف مجھے نہیں، نہ میرے نبی کو کوئی فائدہ ہے، نہ میرے امام کو کوئی فائدہ ہے. نہ ادھر جانے سے نہ مجھے نقصان ہے، نہ نبی کو نقصان ہے، نہ دین کو نقصان ہے، نہ امام کو نقصان ہے. جاؤ، اب بات آ ہی گئی ہے. ایسے اتنا ہی نہیں ہے. اگر تم چلو گے نا اس راہ، ادھر تو خیر واضح ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اگر تم ادھر چلو گے نا تو ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم تمہیں تمہاری ہدایت کریں گے. اللہ اکبر. ہم تمہاری ہدایت کریں گے، تمہاری مدد کریں گے. نمد ہاؤلا و ہاؤلا، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. بھائی شیو انہوں نے خنجر چلایا تھا کس کی مدد سے؟ خدا ہاتھ شل نہیں کر سکتا تھا؟ کہ کر تو سکتے تھے، کریں گے نہیں. کیوں؟ کہ ادھر جا رہا ہے جائے. عجب. جو گھر جلا رہا ہے پروردگار تو اسے جلا دے. کہ جلاؤں گا، خود ہی جا رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں، خود ہی جا رہا ہے، یہ اسی لائن پر ہے. ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی ہے، اس کی بھی اور اس کی بھی. اچھا ایک جملہ اور کہوں آپ کے سامنے، پریشان نہ ہونا. اگر تم جا رہے ہو نا، تمہیں اس راستے پر ہم امام دیں گے. امام دیں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین کے معنی یہی ہیں. ہم تمہیں امام دیں گے. امام کچھ جیسے ادھر امام دیں گے ویسے ادھر بھی امام دیں گے. اچھا ہاں آ کے دیکھو کیسے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، یہ ادھر کے امام ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں امام بنایا جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ادھر بھی امام ہیں، ادھر بھی ائمہ موجود ہیں. ائمہ کے لفظ استعمال کر رہا قرآن، ائمہ پلورل ہے امام کا. ادھر بھی موجود ہے بلانے والے. اب بات صرف یہی ہے تم کس کے بلانے پر جاتے ہو.
لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ادھر بھی بلانے والے موجود ہیں، ادھر بھی بلانے والے موجود ہیں. اب تم دیکھنا کس کے بلانے بجا رہے ہو. ادھر جاؤ گے تو مشکلات صحیح مگر بہشت تک جاؤ گے، ادھر جاؤ گے آسانیوں کے ساتھ جہنم تک جاؤ گے. اپنے مقدر کا خود فیصلہ کرو، ادھر چلنا ہے یا ادھر چلنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. بس اب اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے. اپنے مقدر کا خود فیصلہ کرو. میں اقامہ نماز پر گفتگو تھی، لیکن بہرحال انشاءاللہ بھی وقت ہے. خود فیصلہ کرو اپنے مقدر کا، جدھر بھی جانا چاہتے ہو. یہی تمہارا امتحان ہے. آخری فقرہ، یہی تمہارا امتحان ہے. ہم نے تمہیں بالکل دونوں راستوں کے محور پر کھڑا کیا ہے، جہاں سے دونوں راستے شروع ہوتے ہیں وہاں تمہیں روکا ہے. اور پھر اب تم ادھر چلو یا ادھر چلو، لیکن جدھر جاؤ گے منزل وہی رہے گی. یہ نہیں سوچنا کہ ہم نہیں ہے، یہ کچھ نہیں. ہاں جب چاہو، عجب فقرہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جب چاہو یو ٹرن لے لو. یہ تمہیں اختیار ہم دیں گے، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے. نہیں، یہ تمہارے کمال کا تقاضا ہے. ہم چاہتے تھے کہ ایسی مخلوق پیدا کریں جو اپنے اختیار سے اپنے منزل کا فیصلہ کرے. تو اس اختیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یو ٹرن رکھیں گے آخری لمحے تک. لیکن یاد رکھنا، آنکھ بند کرنے کے بعد یو ٹرن نہیں ہوگا. اس پر توجہ رہے. جب تک آنکھ کھلی ہے یو ٹرن کا پروردگار بند کب ہوگی کا یہ نہیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. پیغمبر سے آپ دیکھیے، اس جملے کو میں نے یہاں کہا ہے. کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو آنکھ کھلی رہتی ہے مرنے والوں کی، کچھ لوگوں کی بند رہتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کتنے تبصرے ہوتے ہیں. ہر انسان صاحب نظر تو ہے ہی، اس لیے کھلی ہے. یہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا. یہ سوال بڑا پرانا تھا. پیغمبر سے پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ کہا کیوں کھلی رہتی؟ کا کوئی وجہ نہیں ہے. کہاں کیوں بند رہتی؟ کا کوئی وجہ نہیں ہے. کہا پھر ایسے ہوتا کیوں ہے؟ کہ موت اتنی دقیق ہے کہ اگر پلک جھپک گئی تو کھلنے نہیں دیتی، اور اگر آنکھ کھلی ہے تو پلک جھپکنے کا موقع نہیں دیتی. اتنی دقیق ہے. کب آئے گی کا پتہ نہیں. مرنے سے پہلے یو ٹرن لے لینا. اگر اسی راستے پر مر گئے تو پھر فی امان اللہ. پیغمبر نے کیا کہا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. من احیا نہیں ہے، من عاشا نہیں ہے جو آل محمد کے راستے پر زندہ رہے. نہیں، زندہ ہوتا نہیں. جو آل محمد کے راستے پر مر جائے، یعنی راستے پر چلا ہو، یو ٹرن نہ لیا ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. جہاں سے چاہو مڑ جاؤ، ہم تمہیں اختیار دیں گے. جب چاہو مڑ جاؤ، تمہیں اختیار دیں گے. لیکن یاد رکھنا، موت کے پہلے یہ فیصلہ کر لینا. بہرحال لا اکراہ فی الدین مانے یہی ہیں. بلانے والے چونکہ تمہارا امتحان ہے، اور جب امتحان لیا جاتا ہے تو سسپینس پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ سوال مطلب امتحان تو ہو. جب بالکل صاف صاف لکھ دیا تو پھر امتحان لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ جیسے ایک صاحب املا بول رہے تھے کلاس میں، اور پورے تلفظ کے ساتھ جملوں کو ادا کر رہے تھے. صادق تو سب کو معلوم ہے سات سے ہے. آپ بول کیوں رہے لکھنے کے لیے اس کو؟ صادق کہیے کہ سمجھ میں نہ آئے کہ صے سے ہے کہ سین سے ہے کہ صاد سے ہے.
امتحان تو وہی ہوگا نا کہ جہاں سسپنس پیدا ہو جائے. قدرت نے کہا دونوں راستوں میں سسپنس رکھیں گے. اور جتنا، بس اس جملے کا حق تو میں ادا نہیں کر پاؤں گا، جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اتنا سسپنس زیادہ ہوتا جائے گا. تمہیں طے کرنا ہے کس راستے پر جانا ہے. ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی پیغمبر کے صحابی، ادھر بھی پیغمبر کے صحابی، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی پیغمبر کی اعزہ، ادھر بھی پیغمبر کی اعزہ. اب تم دیکھو کہ جانا کدھر ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. یہی مسئلہ تھا کربلا کے میدان میں. دونوں، ادھر کافر نہیں آئے تھے روم سے، ادھر بھی سب قرآن پڑھنے والے تھے کتنے. ادھر سارے کے سارے یہودی اور کرسچنز نہیں تھے، وہاں بھی مسلمان تھے. اب بہرحال بات کا آگے نہ بڑھ جائے، وقت تمام ہو رہا ہے، ورنہ میں عرض کرتا یہی امتحان ہے کہ کدھر جا رہے ہو. امتحان دے کر کے یو ٹرن لے کر کے آیا. آخری لمحے یو ٹرن لے لیا اس نے، اور ایسا ہو گیا کہ آج علیہ السلام بن گیا. بس عزیزو، بس عزیزو، حسین ابن علی آج محرم کی چوتھی تھی. غالباً شمر کا لشکر کربلا پہنچ چکا. ایک دن بہن نے بھائی سے کہا بھیا جب سے آئی ہوں روز کوئی نہ کوئی لشکر آ رہا ہے. امام حسین نے بہن کی بات کو سمجھ لیا. کہاں بہن، میرے بھی چاہنے والے آئیں گے، میں نے بھی خط لکھا ہے. میں نے بھی خط لکھا ہے. کس کو لکھا ہے؟ جو ایک مرتبہ اپنی جان دے چکا ہے. مجھے نہیں معلوم جناب حبیب کی قبر امام حسین کے ذریح کے دروازے پر کیوں ہے. یہ انتخاب امام سجاد کا ہے. امام سجاد نے سب کو دفن کیا ہے 13 محرم کو. کس کو کہاں دفن کرنا ہے امام جانتے ہیں. سب گنج شہیدہ میں ہیں. جناب عباس سلام اللہ علیہ الگ مقام عباسی ہے. جناب علی اکبر امام حسین کے پائتی، جناب علی اصغر سینے پر. جناب حبیب کہاں؟ مذبح الحسین اور مدفن الحسین کے درمیان. جو امام حسین کی زیارت کے لیے زری تک جانا چاہے 2 مرتبہ حبیب کے پاس جائے، ایک بار جاتے ہوئے ایک بار آتے ہوئے. مجھے نہیں معلوم یہ کیوں ہے، لیکن ہاں یہ وہ ساتھی تھا جس نے 2 مرتبہ قربانی دی. لے کر کے خط قاصد آیا. دق الباب کون؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. دوڑتے ہوئے ابھی دروازے پر آئے. کیا لائے ہو؟ نامہ دیا. حبیب تم سے بہتر نانا سے میری نسبت کون پہچانے گا. میں دشمنوں میں گھر رہا ہوں، میری نصرت کے لیے آؤ. زوجہ نے پوچھا کیا ہے خیریت حبیب؟ خط بتایا. کہا پھر؟ کہا تیرا خیال آ رہا ہے. کہا حبیب میں خاک پھانک کے بھی جی لوں گی، تم جاؤ، تم جاؤ. جناب حبیب نے زوجہ کو دعائیں دیں. کہا میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، کہاں ممکن ہے آقا بلائے میں نہ جاؤں. غلام کو بھیجا، فلاں جگہ انتظار کر، کیونکہ حبیب کوفے کے حالات اتنے متغیر ہو چکے ہیں کہ نکل نہیں سکتے علی اعلان. غلام گھوڑا لے کر کے وہاں پہنچا، انتظار کر رہا ہے. جناب حبیب ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں بازار سے، تاکہ کوئی محسوس نہ کر سکے کہ حبیب کہاں جا رہے ہیں.
جب اس جگہ پر پہنچے جہاں گھوڑا لے کر کے غلام کھڑا تھا تو عجب منظر، یہ مقتل کے جملے ہیں، جناب حبیب نے دیکھا کہ گھوڑا زمین پر ٹاپے مار رہا ہے اور اظہار بے چینی کر رہا ہے، اور غلام کہہ رہا گھبرا نہیں، اگر آقا حبیب نہیں آئے نا میں چلوں گا۔ ختم کر دیا، وقت نہیں رہ گیا، مختصر کر رہا ہوں۔ دونوں کربلا کے میدان کی طرف چلے، غلام نے کہا آج آزاد نہ کرنے، آج میں ساتھ چلوں گا۔ ادھر فوج حسینی نے دیکھا کہ راہ کوفہ کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، فوج سامنے کھڑی ہوئی، کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا؟ دامن گرد چاک ہوا، حبیب کا چہرہ نظر آیا، آواز آئی اللہ اکبر۔ جناب زینب کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، فضا کیا حملہ ہو گیا؟ باہر آئی فضا، واپس گئی، شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب پوری کربلا میں بہت لوگ آئے ہیں، اور آئے ہیں، اور کا بیٹا، اور کا غلام، اور کا بھائی، اور دوسرے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن پوری کربلا میں صرف ایک سلام ہے شہزادی زینب کا، آنے والوں کے لیے، وہ جناب حبیب کے لیے ہے۔ کوئی جناب حبیب کی منزلت کو پہچانے؟ علی کی بیٹی فضا باہر آئیں، مظاہر کے بیٹے زہ نصیب، کیا ہوا کہ علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے؟ بس یہ سننا تھا، منہ پر تماچے مارے، ہائے شہزادیاں غلاموں کو سلام۔ امام حسین نے روز عاشور میمنہ حبیب کے حوالے کیا، میسرہ زہیر قین کے حوالے کیا، قلب لشکر عباس کے پاس ہے سلام اللہ علیہ۔ ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ ابو ثمامہ سیداوی امام حسین کا بوڑھا صحابی امام حسین کے پاس آیا، آقا یہ اول وقت نماز ظہر ہے، اقام الصلاۃ، آقا یہ اول وقت نماز ظہر ہے، جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ مقتل کے فقرے ہیں، امام حسین کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، سر جھکایا، انتظار کیا کسی چیز کا، پھر سر اٹھایا، آواز دی قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزارا میں شمار کیا، پھر کہا یہ اول وقت نماز ہے، یعنی آنے والا شوق میں کچھ پہلے آیا ہے۔ امام تو سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے تک نماز کے اول وقت کو جانتا ہے، اور کہا حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حبیب گئے، وہ جواب ملا کہ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ حبیب فقیہ ہیں، لکھا تھا نا ختم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حبیب فقیہ دین ہے، دین پہچانتے ہیں، معلوم ہے کہ جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ جنگ کریں، کچھ جا کر کے نماز پڑھیں، پھر بدل جائیں، جو جنگ کر رہے تھے وہ آ کے نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جنگ کریں، حبیب جانتے ہیں۔ امام نے کہا حبیب ان سے مہلت لو کہ ہم نماز پڑھیں، وہ جواب ملا کہ ساتھی سے برداشت نہ ہوا، کہا آقا آپ نماز پڑھیے ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حبیب میدان کی طرف چلے، بس آخری فقرے ہیں۔ امام حسین نے سعید و زہیر کو سامنے بلایا، نماز شروع ہوئی۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی۔ زہیر نے کچھ تیر تلوار سے کاٹے، کچھ تیر ڈھال پر روکے، کچھ تیر بدن پر آئے، لیکن سعید جو اسے شجاعت میں طے کر چکے ہیں، آج سارے تیروں کو سینے پر روکنا ہے۔ 17 تیر سعید کے سینے کے اندر پار ہو چکے ہیں، لیکن کوئی طاقت نہیں ہے جو سامنے سے ہٹا دے۔ ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔
سعید کی ذمہ داری پوری ہوئی تھی اور آگے گرے. امام حسین قریب آئے، سعید کا سر زانو بلیا لڑکھڑاتے جملوں میں پوچھتے ہیں الرضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا مجھ سے راضی ہو گئے. کچھ دیر کے بعد مقتل سے بچپن کے دوست کی آواز آئی، وعلیک السلام یا مولائی، اے میرے مولا میرا سلام آخر. حسین حبیب کے جنازے پر آئے، للہ درک یا حبیب، اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے. تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، تم ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مقتل نے فقرہ لکھا، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر آثار شکستگی آ گئے، ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ سے گئے. جب بچپن کا دوست گرا آثار شکستگی آئے، اعلان نہیں کیا، لیکن جب نہر کے کنارے سے آواز آئی شکستگی کے آثار بھی آئے، زبان پر جملے بھی آئے، الا للکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب چاہے جا رہا